کہ میں آئی پی پی جوائن کر رہا ہوں. 9 مئی کا جو ایک واقعہ پیش آیا جو افسوسناک واقعہ تھا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد نہ ہمیں چین سے بیٹھنے دیا گیا، نہ پارٹی کے ورکروں کو، نہ ہی جو پاکستان کی عوام ہے. آپ ان کو اپنی سپورٹ کو بیلٹ پہ لے کے جاتے. آپ بیلٹ کی بجائے آپ کہہ رہے تھے کہ بلٹ کا راستہ اختیار کر لیں. فاروق حبیب نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، چیئرمین پر چارج شیٹ بھی لگا دی. ثاقب وزیر مملکت فاروق حبیب استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے. کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے حکومت جانے کے بعد تشدد کا راستہ اختیار کیا. 9 اپریل کے بعد سڑکوں پر نکل کر مزاحمت کا ذہن بنایا گیا کہ ادارے ملک میں سیاست کو چلنے نہیں دیتے. چیئرمین پی ٹی آئی اپنے پیچھے پاکستان کا پرچم رکھ کر تشدد پر ابھارتے رہے. بیلٹ کے بجائے بلٹ کا راستہ دکھایا گیا. جمہوری راہ کے بجائے یوتھ کو پیٹرول بم چلانے کی طرف لگا دیا. لوگ ان کے لیے لڑے لیکن خود انہوں نے گرفتاری نہیں دی. سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقدمہ اخراج کی درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کا ٹرائل جیل میں ہی ہوگا. ہائی کورٹ نے جیل میں سماعت کے خلاف درخواست نمٹا دی. قرار دیا جیل ٹرائل سیکیورٹی کے پیش نظر چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں ہے. شاہ محمود کی بھی جیل ٹرائل کے خلاف درخواست. فرد جرم لگانے سے روکنے کا مطالبہ. عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود پر فرد جرم کے لیے آج کی تاریخ مقرر کی. نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا چین کا اہم دورہ. بیجنگ میں پرتپاک استقبال. نگران وزیراعظم کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات ہوئی. انوار الحق کاکڑ بیلٹ اینڈ روڈ فورم پر پاکستان کی نمائندگی کریں گے. عالمی معیشت میں مواصلاتی رابطوں میں اعلیٰ سطح فورم سے خطاب کریں گے. کئی سربراہان مملکت اور کاروباری شخصیات سے ملیں گے. بیجنگ میں تیسرا بیلٹ اینڈ روڈ فورم آج شروع ہوگا. 2 روزہ فورم کے لیے مختلف ممالک کے سربراہان کی آمد کا سلسلہ جاری. جے یو آئی اور پیپلز پارٹی میں برف پگھلنے لگی. آصف زرداری کی فضل الرحمان سے ملاقات. سابق صدر آصف علی زرداری مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچے. زرداری نے فضل الرحمان سے ان کی خوش دامن کے انتقال پر تعزیت کی. ملاقات میں سیاسی صورتحال اور انتخابات پر ملاقات میں بات چیت. ملاقات میں عبدالغفور حیدری اور ڈاکٹر عاصم بھی شریک ہوئے. جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان کچھ عرصے سے فاصلے بڑھ چکے تھے. جے یو آئی نے سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف جی ڈی اے اور ایم کیو ایم سے اتحاد کیا. سابق وزیراعظم شہباز شریف سے نون لیگ کے رہنما خرم دستگیر کی ملاقات. خرم دستگیر نے پارٹی قائد نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں سے آگاہ کیا. شہباز شریف بولے کہ 21 اکتوبر کو عوام اپنے قائد محمد نواز شریف کا تاریخی استقبال کریں گے. 21 اکتوبر پاکستان کی تاریخ کے نئے دور کا آغاز ثابت ہوگا. عوام اور کارکنان کا جذبہ بتا رہا ہے آنے والا دور پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے. نواز شریف کی قیادت میں ملک کو بحرانوں اور عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے. پی آئی اے کی لاہور سے مدینہ جانے والی پرواز تاخیر کا شکار. سینکڑوں مسافر لاہور ایئرپورٹ پر خوار. احرام باندھے مسافر بھی شامل. رہائش کا کوئی انتظام ہے نہ کھانے پینے کا. 305 مسافروں کو لے کر پرواز پی کے 747 نے رات 9:30 بجے روانہ ہونا تھا. لاہور سے کراچی جانے والی پرواز پی کے 307 بھی تاخیر کا شکار. ترجمان پی آئی اے کے مطابق ایندھن بحران کی وجہ سے پروازیں تاخیر کا شکار ہیں. لاہور سے مدینہ جانے والی پرواز دوپہر 2 بجے روانہ ہوگی. لاہور سے کراچی جانے والی پرواز صبح 9:30 بجے اڑان بھرے گی. پیٹرولیم قیمتوں میں کمی. پنجاب حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوشاں. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا. ٹرانسپورٹ کرایوں اور روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے لیے فوری اقدامات پر غور. محسن نقوی نے قیمتوں میں کمی کے لیے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی. پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کے تناسب سے کرایوں میں کمی کی ہدایت. دوسری جانب لاہور اور ملتان میں ٹرانسپورٹرز نے انٹرسٹی کرایوں میں 10% تک کمی کر دی. ملتان سے لاہور کا کرایہ 150 روپے، کراچی کا کرایہ 450 روپے کم ہو گیا. دبئی میں رنگا رنگ فیشن ویک کا آغاز. 12 سے زائد ممالک کے 25 ڈیزائنرز کے دیدہ زیب تن نئے ملبوسات نے حاضرین کے دل مو لیے.
برطانوی سپر ماڈل نومی کیمبل نے ریمپ پر جلوے بکھیر کر میلہ لوٹ لیا۔ مشرقی اور مغربی امتزاج کے گہرے رنگوں کے ملبوسات کو حاضرین نے بے حد پسند کیا۔ نگران پنجاب حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات میں بڑی کمی کے ثمرات عوام کو فوری منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں اور ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کی جائے گی۔ اسموگ کے باعث بدھ کو اسکول بند نہ کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ نگران وزیر اطلاعات عامر میر نے کہا کہ تحریک انصاف کو 9 مئی کے واقعات کے باعث جلسے کی اجازت نہیں دی گئی۔ نگران پنجاب حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی کا عوام کو براہ راست فائدہ پہنچانے کا فیصلہ۔ قیمتوں میں کمی کا آرڈیننس لایا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے قیمتوں میں کمی کے لیے انتظامیہ کو 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 10% تک کمی کے لیے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ فوری میٹنگ بلائی جائے۔ محسن نقوی نے سیکرٹری زراعت، کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں کمی لانے کا بھی ٹاسک دے دیا۔ نگران صوبائی وزراء نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ٹرانسپورٹ کرایوں میں 1 سے 2 روز میں کمی کر دی جائے گی۔ ڈے اینڈ ٹو ڈے مطلب یہ کہ آج کے دن کے اندر ہی جتنی بھی ٹرانسپورٹرز ایسوسیشنز ہیں، جتنی بھی فریٹ کی ایسوسیشنز ہیں اور باقی جتنے ٹرانسپورٹر حضرات ہیں، ان سب سے یہ گزارش کی جائے کہ فی الفور کرایوں میں کمی کی جائے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر نے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر نے تحریک انصاف کو 9 مئی کے واقعات کے باعث جلسے کی اجازت نہیں دی۔ ڈی سی نے پرمیشن نہیں دی، اس نے اس کی وجہ بیان کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس جماعت کے ہاتھوں، اس کے بعد کبھی امکان ہے کہ ایسا کوئی ایکشن ریپلے ہو جائے۔ نگران وزیر تعلیم پنجاب منصور قادر بولے بارش کے باعث اسموگ کی صورتحال بہتر ہے، اس لیے اسکول بند نہیں کرنے جا رہے۔ اسکولوں کی بندش آخری آپشن ہوگا۔ اس سے قبل نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے برطانوی پارلیمنٹ کے رکن خالد محمود نے ملاقات کی۔ اس موقع پر باہمی دلچسپی جتنی بھی فریٹ کی ایسوسیشنز ہیں اور باقی جتنے ٹرانسپورٹر حضرات ہیں، ان سب سے یہ گزارش کی جائے کہ فی الفور کرایوں میں کمی کی جائے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر نے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر نے تحریک انصاف کو 9 مئی کے واقعات کے باعث جلسے کی اجازت نہیں دی۔ ڈی سی نے پرمیشن نہیں دی، اس نے اس کی وجہ بیان کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس جماعت کے ہاتھوں، اس کے بعد کبھی امکان ہے کہ ایسا کوئی ایکشن ریپلے ہو جائے۔ نگران وزیر تعلیم پنجاب منصور قادر بولے بارش کے باعث اسموگ کی صورتحال بہتر ہے، اس لیے اسکول بند نہیں کرنے جا رہے۔ اسکولوں کی بندش آخری آپشن ہوگا۔ اس سے قبل نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے برطانوی پارلیمنٹ کے رکن خالد محمود نے ملاقات کی۔ اس موقع پر باہمی دلچسپی کے امور اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔